السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد پمار۔ اچھا، تو آج کی جو مووی ہے اس میں ایک آپ کو سنیاسی نسخہ، جی ہاں سنیاسی نسخہ، تو وہ بتاؤں گا۔ تو کچھ لوگ نا ان نسخوں کو، کچھ چیزوں کو ٹوٹکے کا لفظ دے دیتے ہیں، حالانکہ ہر ٹوٹکے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس اور لاجک ہوتی ہے، ایسے ہی ٹوٹکے کام نہیں کرتے۔ خیر، وہ نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا مور کے پر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مور کے پر پہ بیس کرتا ہے وہ نسخہ سارا۔ تو اس سے پہلے کہ میں وہ نسخے کی طرف آؤں، تقریباً آپ کو سے یہ بات شیئر کروں گا، 4500 قبل از مسیح، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اس وقت سے، اس دور سے انڈو پاک کی تہذیب عروج پہ ہوتی تھی، اور اس دور سے لے کر آج تک اس تہذیب کے اندر مور کے پنکھ کو بہت کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ کلیدی نہیں کہ آپ کہہ سکتے اہم تھے، کیونکہ یہ بڑے بڑے راجوں سے لے کے اور عام گھروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی اسے خیر و برکت کے لیے گھروں میں لگایا جاتا ہے، اور یہ فیکٹس ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ سب سے زیادہ مواد مسلمانوں میں نظر کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کیوں ہوگی؟ جس کلچر میں ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں ادھر ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صدیوں کے عمل کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ان میں کم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ نظر بد کا بہترین قسم کا توڑ کرتا ہے، گھر میں لگا ہو تو اس سے نظر بد نہیں ہوتی۔ اب میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو اس کا میں بتاؤں گا۔ سیکنڈ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جس خیر و برکت کے لیے یہ گھر میں لگانا چاہیے، سیکنڈ اس کی یہ خوبی یہ ہے کہ یہ جس گھر میں لگا ہوتا ہے، آپ اس گھر کے اندر جادو کے اثرات پلس جنات اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ آزمودہ چیز ہے پرانے وقتوں میں، ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہر گھروں میں ہوتا تھا۔ اچھا، پھر جہاں اس کی یہ خوبی ہے، آپ اس کے اسلامی حوالے سے میں آپ کو ایک دو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی آپ کو اضافی شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جس وقت میاں بیوی کی ناچاتی ہوتی ہو، گھریلو لڑائیاں ہوتی ہو، یا ودودو، یہ تو اول آخر 11 دفعہ تسبیح کر کے اس کے اوپر دم کیجیے اور اسے تکیے کے نیچے رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ اور اگر آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی اثر، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ناچاتی اور لڑائیاں اور مطلب جادو ٹونے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہے، تو آپ اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس، ہاں جی، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے وہ 11 دفعہ آپ نے اس پہ دم کرنا ہے۔ دم کر کے اسے آپ نے اپنے کمرے میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جادوئی اثرات بھی ختم ہوں گے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، یہ گھر میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جو قوم جنات کی جو ہیں وہ ان سے دور ہوتے ہیں۔ مطلب خالی کمرے جو آپ کے پڑے رہتے ہیں، اگر آپ اس میں یہ رکھ دیں تو اس میں کوئی ہوائی بسیرا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوگی اس کی ایک حوالے سے بات۔ فوائد اس کے بے تحاشا ہیں۔ اب آتا ہوں میں آپ کو اس کے نسخے کی طرف۔ تو نسخہ بڑا آسان سا ہے، یہ مجھے ایک سنیاسی سے ملا تھا، بڑا پیارا۔ ہاں، تو چلیں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، تو آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا۔ میں نسخہ آپ کو ویسے بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بنا کے کسی کو دوں گا اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نسخہ یہ ہے کہ یہ پر ہے، بہت سمپل، لوگ بتاتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ مور کے پر کو چھوٹے چھوٹے باریک کاٹ لینا ہے، یہ مکمل پر کو، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں تک۔ اسے کاٹ کے آپ نے کسی برتن میں رکھ کے نا، اس کو جس طرح توے کے اوپر رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو آگ کے اوپر پکانا ہے، جلانا ہے۔ جب یہ جلے گا نا، جلنے سے اس کی راکھ بنے گی، اور جو راکھ بنے گی وہی دعائی ہوگی دمے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بڑا شافی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اچھا، اس کی دوائی کی ڈوز جس طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کو یہ زیادہ ایک بیماری ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے، اور 100% تو علاج اللہ میاں کے پاس ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کو پہلے دن میں ایک خوراک دینی ہے۔ اس کی کتنی دینی ہے؟ آپ اس کو آپ بالکل معمولی سے نہ، اس کا جو راکھ سی ہوگی وہ آپ کاغذ میں لپیٹ کے اسے دیجیے گا، وہ پانی کے ساتھ پی لے یا چائے کے ساتھ۔ اچھا، یہ پہلے تو یہ ایک دن میں دینی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ریکوری نہیں ہو رہی، تو 2 خوراکیں ایک دن میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے اندر، کیونکہ میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا، ایک سنیاسی پنساری کی دکان پہ تھے، انہوں نے یقین کرے کہ حقے کی چلم کے اوپر یہ جلا کے اور ایک دکاندار کو یہ دوائی بنا کے دی، اور 2 دن میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو جلا کے، اس کا سفوف آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، آپ پسند کریں گے جی۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ جلنا شروع ہو گیا، تب الٹا توا کر کے میں نے گھریلو توے پہ اس کو جلانا شروع کیا ہے۔ تو ابھی یہ جلتا ہے تو تیار ہوتا ہے، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔
हाँ जी, ये देख रहे हैं थोड़े से पर वगैरह जल रहे हैं, मैंने थोड़ा सा माचिस से बाहर से जला दिया क्योंकि चूल्हा तवा ज़्यादा गर्म नहीं था। ये थोड़ा बहुत रह भी जाए तो ये बेहतर है इसमें। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है, और ये जो जली हुई एक पर की ये जो थोड़ी सी है बाकियात, यही आपकी दुआई है। तो इसको आपने चुटकी से भी कम एक टाइम दिन में एक दफ़ा दें मरीज़ को, उसके डिपेंड करता है कि उसकी कैफियत कैसी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने ये अपनी आँखों से देखा है, और मैंने वो मरीज़ भी देखा है जिसे सन्यासी ने ये बना के दी थी। ये देखिए ये क्रश कर रहे हैं, आराम से टूट भी रहे हैं। ये जो टहनी थी इसकी मोटी सी टहनी, तो क्या है वो जो उसकी पंख का वाइट हिस्सा, तो ये दरमियान में आप कूट लें और ये बस दवाई रेडी है। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये आउट क्लास है, हर बंदे को हर चीज़ मुआफ़िक नहीं आती। आप ये दीजिए, इंशाअल्लाह शफ़ा मिल जाने बदला। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता किसी का भला हो जाए। और यही हम दिन रात मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको अच्छा पसंद आए, खुद पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। खुदा हाफिज़।